السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی جناب، ہم موجود ہیں کس کلاس میں؟ اسلامیات کی کلاس میں۔ اور آج اسلامیات کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے؟ آج کل ہم کام کر رہے ہیں اپنی کتاب کے سبق نمبر 15 پہ، جس کا نام ہے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی۔ اور اس سبق سے ہم نے حصہ اول پہ بات کی، اسے سمجھا، کچھ چھوٹے سے سوالات تھے کچھ چند، انہیں بھی ہم نے حل کیا۔ اس کے بعد ہم نے حصہ دوم پہ بات کی، اسے سمجھا، اور ساتھ ساتھ اس میں جو سوال تھے وہ بھی سولو کر لیے تھے۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس اس سبق میں حصہ سوم بھی ہے۔ ہم آج حصہ سوم پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پچھلا ریویو کر لے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی میں تھا کیا۔ ہم یہ کہانی ان کی زبانی سن رہے تھے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ بھیجا گیا تو کیا حالات تھے، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح انہیں ان کے شوہر سے، ان کے بچے سے الگ کر دیا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ ان کے بچہ الگ ہو گیا، وہ وہیں مکہ میں رہ گئیں، کیا گزری ان پہ، وہ روتی رہیں، وہ پہاڑ پر جاتی تھیں، پہاڑ پہ جا کے بیٹھتی تھیں روز، اور اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں، لیکن انہیں یقین تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کا۔ وہ روتی رہتی تھیں، کتنا عرصہ وہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھتی روتی رہی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہیں ان کا بچہ واپس مل گیا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے، جو ان کے خاندان والے تھے، ان کے گھر والے تھے، انہوں نے بچے کے ساتھ انہیں ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی، اب راستہ سفر بہت کٹھن تھا، لمبا سفر تھا، وہ پیدل ہی سفر کرنا انہوں نے پیدل شروع کر دیا۔ لمبا ریگستان تھا، سناٹا تھا، اور وہ پیدل چل پڑی۔ لیکن انہیں پتہ تھا سفر بہت لمبا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کیا ہوگا، کیسے پہنچوں گی، کتنا وقت لگے گا، لیکن انہیں اللہ پہ پورا یقین تھا۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلی ہوں، اللہ کی محبت میں نکلی ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ مکے سے مدینے کا سفر 10 دن کا تھا، یعنی 10 دن انہیں سفر کرنا تھا، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ اکیلے چل رہی تھیں، اکیلے سفر کر رہی تھیں، لیکن انہیں کسی چیز کا ڈر، خوف نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی، اللہ کا ڈر موجود تھا۔ پورا صحرا تھا، ریگستان تھا، مٹی ہی مٹی تھی، اور وہ چلی جا رہی تھیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، ظاہر ہے تھک چکی تھیں، پیر درد کر رہے تھے، لیکن پھر بھی یقین اپنی جگہ پختہ تھا اللہ تعالیٰ پہ۔ اور پھر انہیں وہ ایک تھک کے جب ایک جھاڑی کے سائے میں بیٹھ گئیں تو انہیں کیا نظر آیا؟ اونٹ پر ایک آدمی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا، ٹھیک؟ یعنی اب تک ہم نے یہاں تک کا سبق سمجھا تھا۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس سبق کی، جس کا آگے کا حصہ ہے حصہ سوم، اور یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے پیج نمبر 46 پہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ حصہ سوم میں یعنی آگے پھر ہوا کیا۔ چلیے ہم سنتے ہیں آگے کیا ہوا۔ جی یہاں پہ پھر حصہ سوم موجود ہے ہمارے پاس کہ آگے کیا ہوا۔ انہیں وہ آدمی نظر آ گیا تھا جو اونٹ پر آ رہا تھا، اور انہوں نے اس آدمی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اچھا جی آگے کیا ہوا؟ حصہ سوم، تم اس بچی کے ساتھ اکیلی کس طرف جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا، تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں سارا سفر اکیلے طے کرنے نہیں دوں گا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم حفاظت سے اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ میں اور میرا بیٹا اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اس شخص نے 10 دن کا سفر پیدل شروع کیا، کچھ گھنٹوں بعد وہ رک جاتا تھا، پھر ہم دونوں کھانا کھانے اور آرام کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ وہ اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا رہا، آخر کار ہم مدینہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے وہ مجھے سیدھا میرے شوہر کے پاس لے گیا اور پھر چلا گیا۔ میں اس شخص کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتی رہوں گی، اسے اللہ نے میری مدد کو بھیجا تھا۔ جی تو یہ ہے ہمارا حصہ سوم اس سبق کا۔ دیکھا آپ نے
کس طرح اللہ نے مدد بھیجی۔ وہ ایک انجان شخص تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے پہنچا تھا اور اس نے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ سفر خود پیدل طے کیا اور اپنے اونٹ پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے کو سوار کر دیا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں ان کے شوہر کے حوالے کیا، ان کے شوہر کے پاس پہنچایا اور اس کے بعد چلا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ کی مدد تھی اور حضرت ام سلمہ اس کی شکر گزار تھی۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے انہیں اپنی کاپی میں اتار سکیں، اپنی کاپی میں لکھ سکیں ان کے جوابات بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال موجود ہے، آپ یہ کس طرح جانیں گے کہ جس شخص نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وہ ایک اچھا مسلمان تھا؟ ہم یہ کس طرح جانیں گے کہ جو شخص مدد کے لیے آیا تھا وہ ایک اچھا مسلمان تھا؟ بالکل وہ ایک اچھا مسلمان تھا، کیونکہ پہلی بات کہ اللہ نے مدد بھیجی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو یقین پورا تھا کہ اللہ نے ایک بالکل سناٹا سنسان ریگستان میں ایک شخص آیا ہے، وہ مدد کے لیے تیار ہے، حفاظت پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ تو اللہ کی مدد ہے۔ دوسری بات کہ اس نے آتے ہی ان کی مدد کے لیے تیار بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ خود پیدل چلنے لگا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے کو اونٹ پہ سوار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بے شک یہ ایک اچھا مسلمان تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ مدد کے لیے تیار تھا، ٹھیک ہے، کہ اس نے مدد کی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اتنا لمبا سفر میں پیدل سفر کروں گا اور انہیں میں اونٹ پہ سوار کر دوں، نہیں، اس نے یہ سب نہیں سوچا اور وہ مدد کے لیے تیار ہو گیا، وہ ایک اچھا مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کی بات کرتے ہیں، اس نے کیسے یقین دلایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محفوظ ہیں؟ ٹھیک ہے، جب بات شروع ہوئی تو اس نے کس طرح یقین دلایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ محفوظ ہیں؟ سب سے پہلے تو اس نے قسم کھائی، اس نے قسم کھائی کہ وہ یہ سفر انہیں اکیلا طے کرنے نہیں دیں گی، اور ساتھ ساتھ انہیں یقین دلایا کہ وہ باحفاظت اپنے شوہر کے پاس پہنچ جائیں گی۔ انہیں اس نے اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جو اس نے یہ بات کہی تو ظاہر سی بات ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ وہ محفوظ ہیں، وہ اللہ کی امان میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھیجی گئی ہے، تو انہیں بھی وہ مطمئن ہو گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جی، تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں کیا محسوس کیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کیا محسوس کیا؟ اس کی شکر گزار تھیں، اس سے اللہ کی مدد سمجھا انہوں نے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں پوری زندگی اس شخص کا شکر ادا کرتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ظاہر شکریہ ادا کرتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے پاس یہ مدد بھیجی۔ تو آج ہم نے کیا کام کیا؟ آج ہم نے اپنے سبق نمبر 15 مکمل کیا، اس کے حصہ سوم پہ بات کی اور ساتھ ساتھ سوالات پہ بھی بات کی۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو سوالات ابھی ہم نے ڈسکس کیے، بات چیت کی جن پہ، ان کے آپ نے چھوٹے مختصر سے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں اور پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ تو آپ یہ کام کیجئے مکمل، میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔